بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 جو ہے، یہ پہلی آیت مبارکہ جو ہے اس کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ یہ ناسخ ہے، پہلے حکم کے لیے جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا تیسری آیت مبارکہ کے اندر، یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی تاکہ عقل والوں کو سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ ناسخ ہے، کچھ حصہ منسوخ ہے۔ اب عام طور پر لوگ ترجمے جب پڑھتے ہیں، خالی ترجمہ پڑھ کے جن کو معلوم نہیں ہوتا، ایک ہے محبت اور شوق سے ترجمہ پڑھنا کہ بھئی میں اس کو محبت سے پڑھ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس ترجمے کو پڑھ کے پھر اس کے بعد خود مسئلے بھی بتائے لوگوں کو، اور خود بھی اپنے آپ کو کہے جی میں نے قرآن مجید میں ایسے پڑھا ہے، اب اگر یہ آیت پڑھے گا تو اس پر کیا فتویٰ دے گا؟ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر دوسری جگہ پہ دوسرا اعلان فرمایا ہے، یہ حکم پہلے تھا اور دوسرا حکم بعد میں آیا۔ یہ آیت کی تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ عقل والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس پروردگار کا کلام ہے، اس کی مرضی جیسے فیصلے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا، جب کوئی مرتا تھا اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے مال کی وصیت کر کے جائے۔ اگر کوئی وصیت نہ کر کے جاتا تو اس وقت تک ان کو کیا تھا، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ بیچاری محروم، اور یہ بھی وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک اس کو کھانا بھی دینا۔ ابتدائے اسلام میں، اسلام سے پہلے یہ معاملہ تھے کہ عورت کی جو عدت تھی وہ 1 سال تھی۔ جس کو طلاق ہو جاتی تھی، جس کی خاوند وفات پا جاتا تھا، تو اس کے خاوند کے وفات کی وجہ سے اس کی عدت جو تھی وہ کتنی تھی؟ 1 سال۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 کہ اب جس کا خاوند وفات پا جائے گا اس کی عدت جو ہوگی وہ 1 مہینہ 10 دن ہوگی، 4 مہینے 10 دن ہوگی، 4 ماہ
10 دن اس کی عدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا سال والے کو۔ اسی طرح یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے کہ جس عورت کا خاوند وفات پائے تو وفات سے پہلے یہ وصیت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 سپارے کے اندر سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اب آئندہ کے لیے پکا پکا اس کا حق مل گیا ہے۔ خاوند کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو اس عورت کو ملے گا 8واں حصہ، اور اگر بچے نہیں ہوں گے تو عورت کو ملے گا 4تھا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ 8واں حصہ کیوں اور 4تھا حصہ کیوں؟ 4تھا حصہ اس لیے اس کے لیے ہو رہا ہے کہ خاوند کے چونکہ بچے ہیں نہیں، لہذا اب اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بیوہ عورت ہے، پتہ نہیں یہ کہاں در بدر دھکے کھائے گی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، لہذا اب 4تھا حصے کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام اچھے گزار لے گی۔ اور اگر بچے موجود ہیں پھر اس کو 8واں حصہ اس لیے مل رہا ہے کہ بھئی تجھے دل جوئی کے لیے مل رہا ہے، باقی تیرے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کا خیال کریں، ان کی ذمہ داری ہے اپنی ماں کا خیال کریں۔ اور شریعت نے یہ بھی اعلان کر دیا اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر حالات تنگ ہیں تو یہ جا کر بچوں کے مال سے وقت کے قاضی کو درخواست کر دے، مجھے نہیں دیتے تو قاضی ان کو ڈنڈے کے ساتھ بھی لے کر دے گا کہ اپنی ماں کو خرچہ دو، یہ بھی تمہاری ماں ہے، اس کو خرچہ دو، وقت کا قاضی ڈنڈے کے ساتھ بھی ان کو لے کر دے گا۔ اب یہ ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، فرمایا کہ جو تم میں سے مرے تو اپنی بیویوں کے لیے کچھ وصیت کر کے مرے۔ اب یہ وصیت کر جانے والا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے کہ سورۃ النساء 4تھے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا اب حق متعین کر دیا ہے۔ یہ تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت اس کی قیامت تک باقی رہے گی۔ اب مرتے وقت میں وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے، اس لیے کہ اس کا حق متعین ہو گیا، اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے کرے جن کا حق نہیں ہے، ان کا تو حق متعین ہے، اب ان کے لیے کسی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصیۃ لازواجہ متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ بھی وصیت کرے کہ 1 سال تک اس کو کپڑے نان نفقہ بھی دینا اور اس کو گھر سے بھی نہ نکالنا، اور یہ بھی تھا ہاں اگر یہ خود چلی جائے، یہ بھی تھا کہ اگر وہ خود چلی جائے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند وفات پا جائے اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن اسی گھر کے اندر، جس گھر کے اندر خاوند کا مکان ہے اسی کے اندر گزارے گی۔ یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ فلا جناح علیکم، پہلے تو یہ تھا کوئی گناہ نہیں، اگر وہ خود چلی جاتی ہے تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں، اگر وہ دستور کے مطابق جانا چاہتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے وہیں۔ ہاں اگر رشتہ دار اس کے ایسے ہیں، یہ بیچاری ایسی عورت تھی، وہ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کی وجہ سے اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا، تو پھر اگر ایسی صورتحال واقع ہو جائے تو پھر ایسی صورتحال میں اگر وہ بیچاری چلی جاتی ہے، دھکے مارنے کی وجہ سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی۔ ایک جگہ پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک حافظ صاحب تھے، مسجد کے امام تھے، ان کے ہاں بچوں کی پیدائش نہ ہوئی، بچوں کی پیدائش نہ ہوئی، جب بچے نہ ہوئے جوانی میں ان کو ہر کوئی کہتا رہا کہ بھئی دوسری شادی کر لو، اللہ تعالیٰ بچے دینے والی ذات ہے، نہیں تو بڑھاپے کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا، بعد میں دھکے ہوتے ہیں، نہیں بات مانی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ضد بہ عام اڑ جاتے ہیں، چلو جی کوئی بات نہیں ہے، ہم بس نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے۔ وہ بیچارے امام مسجد تھے، لوگوں کو بچوں کو پڑھاتے رہے، مسجد کی خدمت کرتے رہے، اولاد نہ ہوئی، اچانک طبیعت خراب ہوئی، مولوی صاحب دنیا سے الوداع کہہ گئے۔ مولوی صاحب کا بھائی آیا، ابھی چارپائی وہیں پر پڑی تھی، مولوی صاحب کی وفات ہوئی ہے، ابھی چارپائی وہیں پر پڑی تھی، اس نے سب سے پہلے اپنی بھابھی کو گھر سے باہر نکالا، اس نے کہا مجھے گھر سے نکالنے تو دے، مجھے
آخری وقت میں چہرہ تو دیکھنے دے، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اس نے دھکے مار کے باہر نکال دیا، کچھ بھی نہیں اٹھانے دیا۔ اس نے کہا اپنے جسم والے کپڑے لے سکتی ہے، باقی نہیں لے سکتی۔ ظاہر ہے اس کا حق تو اس کا بھی ہے، وہ بھائی ہے، اولاد تو نہیں ہے، اولاد کے بعد بھائی وارث ہونے تھے، رشتہ دار انہوں نے وارث ہونا تھا، لیکن چوتھا حصہ اس کا تو بننا تھا بیچاری کا۔ اور فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال میں کوئی ظلمن اس کو نکال دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے آ کر اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ فرمایا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اگر وہ اپنے آپ کو چلی جاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب فرمایا گیا نہیں، وہ اپنے آپ کو روکے گی، وہ اپنے آپ کو روکے گی۔ ہاں اگر یہ نکال دیتے ہیں دھکے مار کے تو پھر تو مجبوری ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے باہر چلی جائے۔ جو آدمی وفات پایا ہے اس کے گھر سے نکلنے کی اس کو 4 مہینے 10 دن تک اجازت نہیں ہے، 4 ماہ 10 دن تک اس کے گھر میں رکی رہے گی۔ اب یہ آیت آپ کو معلوم ہوگی کہ آیت نمبر 240 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240، یہ آیت مبارکہ باقی ہے، لیکن اس کو تلاوت باقی ہے، قیامت تک رہے گی، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ اب کیا ہو گیا، اب ان کے لیے نان نفقہ وغیرہ ایک وقت تک متعین ہو گیا ہے کہ جن کا خاوند وفات پا جائے وہ اپنے خاوند کے گھر کے اندر وہاں پر رہے گی، اس کے مکان میں رہے گی، وہ سارے کا سارا مکان وہ اپنے استعمال میں رکھے گی۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر وہاں تک اس وقت تک وہ اس کے خاوند کے مال سے نان نفقہ یہ سب چیزیں استعمال کرے گی۔ اس کے بعد بقیہ مال کو پھر تقسیم کیا جائے گا۔ حقاً علی المتقین، اللہ فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے اوپر واجب ہے کہ جس طرح جس کا پھر حق ہو اس وقت کے بعد ان کو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ باتیں کیوں بیان کی؟ اللہ فرماتے میں نے اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ عقل والوں کو سمجھ آ جائے، تاکہ عقل والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جس مخلوق کو میں نے بنایا ہے اس مخلوق کے ساروں کے تمام تر معاملات کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے سپرد کر لی ہے۔ ہر ایک کا حق میں نے دنیا کے اندر بنا کر رکھا ہے، بس اس کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے وہ پھر پچھلوں کا ہوتا ہے، اگلوں کا نہیں ہوتا۔ وہ پچھلوں کا حق رہ جاتا ہے، جو چلے گئے بس وہ خالی ہاتھ چلے گئے، اور ان کی قبروں میں کوئی مال نہیں جایا کرتا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہوا شاید کہ سمجھ میں آ جائے، شاید کہ عقل والا معاملہ پیش آ جائے۔ والذین یتوفون، اور جو تم میں سے مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں اس حال میں کہ وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بغیر نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو کہا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ حکم یہاں تک منسوخ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ ہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرا مسئلہ بیان کر دیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے گی طلاق کے زمانے تک اس کا نان نفقہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ طلاق کی عدت کا جو زمانہ ہے وہ عدت 2 قسم کی ہو سکتی ہے، حاملہ ہوگی تو جب تک بچہ پیٹ سے باہر نہیں آتا اس وقت تک، اور اگر غیر حاملہ ہے تو 3 ایام گزرنے تک، یعنی تقریباً کم و بیش 3 مہینے بن جاتے ہیں۔ تو یہ وقت تک چونکہ وہ روک رہی ہے خاوند کی وجہ سے، لہذا اس کے خاوند کے اوپر ذمہ داری ہے کہ 3 مہینے تک اس کا نان نفقہ، کپڑا اور مکان یہ سب کچھ اس کو دینا پڑے گا۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے طلاق دیتے اور بھگا دیتے ہیں نا، طلاق دے کے بھگا دیا۔ بھائی تو نے تو بھگا دیا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے بھگایا پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے بھگایا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے جب بھگائے گا تو تیرے سر پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، اور فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے ایسا بھگائے گا، پھر بھگائے گا اب تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساروں کے سامنے بھگائے گا۔
اور وہاں پر کوئی اوٹ بھی نہیں ہوگی، ساروں کے سامنے بھگا بھگا کے تیری طبیعت ٹھیک ہوگی، وہاں موت تو ہوگی نہیں، موت تو ہوگی نہیں، جتنا بھی ماریں گے پھاڑ چیر کے رکھ دیں گے، اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ٹھیک کر دے گا، کیونکہ موت تو ہے نہیں، موت تو ہاں ہے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ تیری طبیعت ٹھیک کروائے گا، وہاں بھی تجھے اللہ تعالیٰ ایسا بھگوائے گا، پھر یاد کرے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر پکڑ کے فرمائے گا پکڑ کے لے جاؤ، بندہ ادھر ادھر بھاگے گا، اللہ فرمائے نہیں، اس خبیث کو وہاں ڈالو جہاں اس کا حق ہے، کہ یہ غیروں کا مال کھاتا تھا، اس کو پکڑو جہنم میں ڈالو۔ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے، فرمایا کہ جب ایمان والے ایسا کرتوت کریں گے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اوپر سے اندر پھینکوا گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے طلاق جس عورت کو ہو جائے تو طلاق کے بعد ٹھیک ہے نہیں ہوئی، آپس میں معاملات نہیں بن سکے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں بن گئے تو نہیں بن گئے، لیکن نہ بننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کو خرچہ نہ دو، تیری وجہ سے وہ عدت میں گزار رہی ہے، جب تک عدت نہیں گزرتی اس وقت تک اس کا خرچہ خاوند کی ذمہ داری ہے، خاوند دے گا، اور اگر حاملہ عورت ہے تو حاملہ عورت کو بھی اس کا خرچہ اس کے موافق دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو دینا پڑے گا، اور بچے کو چونکہ طاقت کی ضرورت ہے اس لیے اس کو جو غذا طاقت والی چاہیے عورت کو وہ اس خاوند کو دینی پڑے گی جس نے طلاق دی ہے۔ تو نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے، شریعت نے تو اسے طلاق تو نہیں دلوائی، تو نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے، لہذا اپنی مرضی کی طلاق کی وجہ سے اب تجھے یہ تیری ذمہ داری ہوگی کہ جس کو طلاق دی ہے اس کا حق دے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے، مناسب طور پر یعنی جو اس کا خاوند جتنی طاقت رکھتا ہے۔ حقا علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے ایتے کہ کہیں تم کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔